میرا اللہ کہتا ہے اگر میں بندوں کو بتا دوں کہ نماز میں کیا دیتا ہوں تو وہ کبھی سلام نہیں پھیرے گا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ میرے سوا تیرے بے شمار بندے ہیں یا رب، پر تیرے سوا میرا کوئی خدا نہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے، کوئی جانے نہ جانے اللہ تو جانتا ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو میرا سہارا یاد رکھنا، میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنے والا وہ نہیں جو صرف آنسو بہاتا ہے اور روتا ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو کسی حرام چیز سے رک جاتا ہے حالانکہ وہ اسے کرنے کی طاقت اور موقع رکھتا ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، ایک اللہ تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے اللہ تو وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ یقین مضبوط ہو تو انشاءاللہ کو الحمدللہ میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دعاؤں پہ راضی ہونا، اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہارے دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا ہے لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا ہے اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کتنے قریب ہے تو سجدے میں کبھی سبحان رب الاعلیٰ کی سرگوشی اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ مربوط کر کے دیکھنا، تم محسوس کرو گے جس کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تمہارے پاس ہے۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کئی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی نعمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ پاک گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ جب وحدہ لا شریک حیران کرنے پر آتا ہے تو بیچ سے ٹوٹی ہوئی شاخ سے اتنا وسیع درخت اگاتا ہے کہ ہزاروں جاندار اس کی چھاؤں میں پناہ لیتے ہیں۔ وہ تمہاری ہی من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو کرتا ہے وہ جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ انسان میں بہت اکیلا ہوں یا رب تو پھر یہ بات کس سے کر رہے ہو؟ نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ قبر میں لاکھوں لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے اور اللہ کے آگے ایک سجدہ کر لیں۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ہوگا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ کہہ دو ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، جب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں تم مجھے پکار کر دیکھو میں نصیب بدلنے پہ قادر ہوں۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو میرا رب راستہ ضرور بنا دے گا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اللہ صرف عبادت والوں کا رب نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔
کوئی تمہیں بلا وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کی کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے پھر دیتا جاتا ہے، پھر جب رسی کھینچتا ہے تو نہ انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، پھر وہ کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ظلم ساتھ کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ اللہ کی طرف سے تمہیں جلد جواب ہی ملے گا، دعائیں ہی تمہارا جلد ہی بند دروازہ کھولیں گی۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا، تمہیں بس اپنے اللہ پر یقین رکھ کر کے رکھنا ہے، پھر وہ کام بھی ہو جائے گا جو ہونا ناممکن سا ہے۔ انسان جب مکمل ٹوٹ جاتا ہے تب اللہ کے سوا اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، میں تمہیں کبھی آسان راستے کا وعدہ نہیں دیتا، میں تمہیں صبر کا انعام دیتا ہوں۔ لوگ بدلیں گے، حالات بگڑیں گے، دل ٹوٹیں گے، مگر میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ جیسے میں نے مریم کو تنہا نہیں چھوڑا، میں تمہیں بھی اپنی رحمت میں چھپا لوں گا۔ بھروسہ رکھو، اللہ یہاں تک لے آیا ہے تو منزل تک بھی وہی لے کر جائے گا۔ اپنا ٹوٹا ہوا دل اپنے رب کو سونپ دو، یقیناً وہ اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں جوڑ دے گا۔ میرے بندے، میں تم سے پیار کرتا ہوں، کوئی ایسا بھی ہے جو تم سے مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہو؟ مجھ پہ یقین رکھو، میں تمہارا نصیب غلط نہیں لکھ سکتا۔ میں تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہوں اور تڑپ بھی دیکھ رہا ہوں۔ مجھ پہ یقین کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر اللہ بھر دیتا ہے وہ زخم بھی جو ہم سمجھتے ہیں کبھی نہیں بھرے گا۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو بس پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ اے خدا، کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا مجھے بس اپنا کر دے۔ گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے۔ دنیا جب سننے سے انکار کرے تو دل کہتا ہے اللہ تو ہے نا، مگر ہمارا کیا تعلق اپنے رب سے صرف شکایت تک محدود ہو گیا ہے۔ وہ رب جو ہر لمحہ بے مانگے نوازتا ہے، کا کبھی اس کا شکر بھی ادا کیا ہے؟ اللہ پاک، ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جب تم تھک جاؤ، گھبرا جاؤ تو کہف والوں کو یاد کیا کرو۔ انہوں نے اس قدر شدت سے پرعزم ہو کے دعا کی کہ اللہ نے ان کا زمانہ ہی بدل دیا۔ وہ رب جو جب دینے پر آتا ہے تو قابلیت نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے، کیونکہ وہ الصمد بھی ہے اور غنی بھی۔ نہ اس کی رحمت میں کوئی کمی آتی، نہ اس کے خزانوں میں۔ وہ جھولیاں بھر دیتا ہے، پردہ نشی ایسا کہ نظر بھی نہیں آتا۔ وہ تمہاری بھی سن لے گا، تمہارا درد بھی ختم کر دے گا۔ زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، مگر یاد رکھو جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ صحیح وقت پر ضرور ملتا ہے۔ صبر رکھو، محنت کرتے رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اے رب العالمین، بے شک زمین آسمان میں تیری بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، آمین۔